بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے صوبہ پنجاب کے ضلع اکاڑا کا یہ واقعہ ہے۔ یہ دیکھیں، پاکستان کی میڈیا پر بہت کم دکھایا جا رہا ہے اور مذہبی جماعتیں جو ہیں وہ بھی بالکل خاموش ہیں۔ یہ دیکھیں، ہوا یہ ہے کہ یہ 13 سال کی لڑکی ہے جو مدرسہ میں پڑھتی تھی۔ یہ اعظم ٹاؤن، یہ جامع مسجد فیضان مدینہ کا یہ واقعہ ہے اکاڑا کا، جہاں پر یہ 13 سالہ لڑکی پڑھتی تھی۔ تو دیکھیں، ہوا یہ ہے کہ یہ لڑکی جو ہے 7 ماہ سے حاملہ ہے۔ جب پتہ کرایا گیا تو پتہ یہ چلا کہ جو مسجد کا قاری تھا جہاں پر یہ لڑکی پڑھتی تھی، وہ کئی عرصے سے اس کے ساتھ زیادتی کر رہا تھا اور زور زبردستی کر کے وہ اس سے زنا کرتا تھا اور لڑکی کو یہ ڈراتا دھمکاتا تھا۔ لڑکی بالکل خاموش تھی اور لڑکی قاری کے اوپر الزام تو دور کی بات، وہ کسی کو کہنے سے بھی ڈرتی تھی۔ اور دیکھیں، ہوا یہ ہے کہ جو قاری ہے تنویر احمد، یہ اعظم ٹاؤن کا علاقہ ہے اکاڑا کا، تو یہ پہلے بھی یہ حرکات کر چکا ہے۔ یہ ذہنی مریض اب بتایا جا رہا ہے، کیونکہ دیکھیں جو کوئی بھی واقعہ ہوتا ہے ایسا، اسے ذہنی مریض ٹھہرایا جاتا ہے۔ تو یہ لڑکی تو بالغ ہو چکی تھی۔ یہ پہلے دیکھیں، یہ جب لڑکی اس قاری کے پاس پڑھنے جاتی تھی تو شروع میں یہ اس کے ساتھ حرکات کرتا تھا اور یہ اس حرکتوں کو سمجھ نہیں پائی اور آہستہ آہستہ یہ اس کے ساتھ زیادتی کرنا شروع ہو گیا، زنا کرنا شروع ہو گیا۔ اس لڑکی کو پورے طریقے سے اس نے عادی بنا ڈالا، جسے عادی مجرم ہوتے ہیں، اور پھر آہستہ آہستہ یہ زنا کرتا رہا۔ دیکھیں، پھر ہوا یہ ہے کہ کافی عرصے کے بعد اب جب لڑکی کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی تو لڑکی کی ماں نے اسے ڈاکٹر کے پاس لے گئی۔ ڈاکٹر کے پاس جا کر جو ان کے آگے سچائی سامنے آئی تو ان کے تو پیروں سے زمین ہی چلی گئی۔ تو ڈاکٹر نے بتایا کہ یہ جو 13 سال کی لڑکی ہے یہ 7 ماہ سے حاملہ ہے اور یہ لڑکی جو ہے اب ماں بننے والی ہے۔ دیکھیں اس ماں باپ پر کیا گزری ہوگی جب انہوں نے دیکھا ہوگا کہ ان کی 13 سال کی لڑکی 7 ماہ سے حاملہ ہے، اور وہ لڑکی جو ابھی بچہ سمجھ رہے تھے جس کو، وہ خود ایک بچے کی ماں بننے والی ہے۔ تو پہلے جو اطلاعات تھیں، جو قاری تنویر احمد ہے ضلع اکاڑا کا رہنے والا، تو اس واقعے کے بعد وہ بھاگ گیا۔ جیسے اسے پتہ چلا تو پولیس جو دیکھیں اکاڑا پولیس نے پر وقت کارروائی کی۔ یہ آئی جی پنجاب تک یہ بات پہنچی اور پھر فی الفور اس کو گرفتار کیا گیا، تنویر احمد کو گرفتار کرنے کے بعد پھر اسے میڈیا کے سامنے بھی نہیں لایا گیا، چھپایا گیا۔ اور دیکھیں، یہ لڑکی جو ہے یہ بالکل سادہ سی لڑکی تھی، جو بالکل ایک دیہاتی ٹائپ لڑکی ہوتی ہے، تو لڑکی کسی کو بتانے والی نہیں تھی، جس کا قاری کو بہت زیادہ خوشی تھی کہ یہ لڑکی کسی کو بتائے نہیں اور یہ اپنا گھنونا کام جاری رکھے گا۔ تو دیکھیں، اس طریقے سے پاکستان میں سینکڑوں مدرسے ہیں جہاں پر بالغ لڑکیاں بھی پڑھتی ہیں، جن کو دیکھیں جو مرد حضرات ہیں وہ پڑھاتے ہیں، مرد قاری ہیں۔ تو اس سے پہلے بھی بہت زیادہ ثانیہ ہو چکے ہیں، یہ مدرسے میں پڑھنے والی لڑکیوں کے ساتھ زیادتیاں ہو چکی ہیں۔ کئی جو مدرسوں میں لڑکیاں پڑھنے والی تھیں وہ پریگننٹ ہوئی تھیں، اور یہ پہلا واقعہ نہیں ہے، اس سے پہلے بھی کئی واقعے ہو چکے ہیں۔ لیکن دیکھیں، افسوس کی بات یہ ہے کہ پاکستان کی میڈیا جو ہے وہ بالکل بھی اس کو ہائی لائٹ نہیں کرتی اور نہ ہی اس ایشو کو دکھانا چاہتی ہے، اور وہ اس ایشو سے ایسے دور بھاگتی ہے جیسے دیکھیں کوا بھاگتا ہے گلول سے۔ اور پھر دیکھیں، اس ثانیہ کے بعد اب اس وقت جو پاکستان کی مذہبی جماعتیں ہیں انہوں نے بالکل خاموشی اختیار کی ہوئی ہے۔ کسی بھی مذہبی جماعت، چاہے وہ تحریک لبیک ہو یا جمعیت علماء فے ہو، کسی نے ابھی تک آواز نہیں اٹھائی۔ اور لڑکی کی والدہ جو ہیں، جب وہ ڈاکٹر کے پاس گئیں، ڈاکٹر نے جب ان کو چیک کیا تو لڑکی تو 7 ماہ کی پریگننٹ تھی، اور یہ 13 سال کی عمر میں جو لڑکی ماں بننے والی ہو، سوچیں تو پھر مدرسے میں پڑھنے والی اس جیسی کئی لڑکیاں ہیں جو ابھی تک چپ بیٹھی ہوئی ہیں کہ کہیں انہیں کوئی کہہ نہ دے۔ تو دیکھیں، یہ جو قاری ہے تنویر احمد، یہ ضلع اکاڑا کا رہنے والا، اس نے کافی عرصے سے اس لڑکی کو ڈرایا دھمکایا ہوا تھا کہ اگر تم کسی کو کہو گی تو میں تمہیں نقصان پہنچاؤں گا یا تمہارے گھر والوں کو نقصان پہنچاؤں گا، تو میں تمہارے ساتھ جو کچھ بھی کرتا ہوں تم نے کسی کو بھی نہیں بتانا۔ تو یہ جو ہے، یہ 7 مہینے سے تو یہ پریگننٹ تھی، یہ 1 سال سے یہ سب کچھ عمل جاری کر رہا تھا، 2 سال سے یا 3 سال سے کوئی پتہ نہیں تھا۔ یہ جو ہے، یہ مدرسے کی دوسری لڑکیوں کی تحقیقات جو ہو رہی ہیں،
تحقیقات کے مطابق یہ ایک لڑکی نہیں تھی بلکہ یہ اور بھی لڑکیاں ہو سکتی ہیں جو مدرسے میں پڑھنے والی ہیں، جس کے ساتھ یہ کام غلط حرکات کر چکا ہوگا، تو نہ تو ان کو کوئی کڑی سزا دی جاتی ہے، جس کا یہ فائدہ اٹھا کر بار بار یہ عمل کرتے ہیں اور یہ مدرسوں کا اور مسجدوں کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں اور ایسے کام کرتے ہیں۔